اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات پر کہ جس نے اس جہان کو تخلیق فرمایا اور ہم سب بے شک اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بے حد درود و سلام نبی محتشم شفیع معظم آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار حبیب کردگار باعث تخلیق کائنات میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جن کا امتی ہونے کی خواہش نبی اور رسول کرتے رہے، مگر اللہ تعالی نے ہمیں بن مانگے ان کا امتی بنایا۔ جناب حاضرین اکرام، آج کی یہ پروقار پر رونق محفل جناب سکندر علی پسیا صاحب، امجد علی پسیا صاحب کے برادر اکبر اور ہمارے تایا جان کی بخشش، ان کی دعا کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، اور آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور ان کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ سب سے پہلے میں علامہ شکیل ثانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جی ادھر تشریف لے آئیں۔ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا جاتا ہے۔ یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں حمد خالق کے کل کر رہا ہوں۔ مالک تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ مالک ہم کو تیرے کرم پر یقین ہے، ہم پر بھی ہو کرم، ہم کو تیرے کرم پر یقین ہے۔ اب تلاوت کلام الہی سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے، اور جب قاری قرآن تلاوت کے دوران خاموش ہو اور اس دوران سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کیجئے، اور آنے کا مقصد بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تلاوت کلام الہی سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔
خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ تک فرشتوں کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور ہمارے بزرگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کے لیے جب ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے والد کا نام بھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور ہمارے دادا کا نام بھی پہنچتا ہے۔ اور ایک موقع پر اسی حدیث میں سرکار دو عالم نے فرمایا جب جمعہ کی شب، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب جو ہے اور جمعہ کا دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو درود خود سنتا ہوں۔ اسی کو کسی شاعر نے یوں کہا جہاں سے بھی دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں۔ اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر، کیا پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں نے ان کا نام لیا، اور مظفر جب کسی محفل میں نے ان کی نعت پڑھی، میرا ایمان ہے وہ میرے ہر اشعار سنتے ہیں۔ آج کی اس بزم میں اپنے ایوان سے ثناخوان مصطفیٰ کو دعوت دینے لگا ہوں۔ مداح حبیب لبیب بلبل چمنستان رسالت جناب فرید علی پسیہ صاحب وہ تشریف لائیں اور بارگاہ محبوب خدا میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں جناب فرید علی پسیہ صاحب۔ تمامی احباب آوازیں بلند خوشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بس جائے اگر دل دلارائے مدینہ، بس جائے اگر دل میں دلارائے مدینہ، واللہ یہ سینہ مدینہ، واللہ یہ سینہ میرا بن جائے مدینہ۔ وہ دل نہیں جس میں نا محمد کی تڑپ ہو، وہ دل نہیں جس میں نا محمد کی تڑپ ہو، وہ سر نہیں جس میں نہ ہو سودائے مدینہ، وہ سر نہیں جس میں نہ ہو
کے نظارے کی ہوس ہو جسے دل جنت کے نظارے کی ہوس ہو جسے دل وہ شوق سے ایک مرتبہ دیکھائے مدینہ وہ شوق سے ایک مرتبہ دیکھائے مدینہ سر پر رکھواں سے آنکھوں پہ بٹھا لو سر پر رکھواں آنکھوں پہ بٹھا لو ہاتھ آئے جو ایک ذرائے صحرائے مدینہ ہاتھ آئے جو ایک صحرائے مدینہ بس جائے اگر دل میں دلارائے مدینہ واللہ یہ سینہ میرا بن جائے مدینہ ماشاءاللہ یہ تو فرید علی پسیہ اور اتنی خوبصورت انداز میں سرکار کی مدح سرائی فرما رہے تھے مگر آپ کی خاموشی پہ بھی سبحان اللہ چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے خوش ہوئے تے اور لگدا ہے چپ چپ بندہ بور لگدا ہے خوش ہوئے تے اور لگدا ہے 90 نیکیاں لبدیاں نے 90 سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے میں آج کی چونکہ بلا تمہید میں اگلے خطیب کو دعوت دینے والا لگا ہوں اور ان کی کوئی مثال نہیں ماشاءاللہ یہ خطیب لاسانی ہیں پورے جاپان بھر میں سب انہیں جانتے ہیں مقرر شعلہ بیان خطیب پاکستان فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ شکیل ثانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ملفوظات عالیہ سے ہمیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان الحبيب والعصر صدق الله مولانا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ صاحب الفواز بلند ایک بار درود پاک کا نام پیش کرنا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. انتہائی قابل صد احترام ذی احتشام مہمانان گرامی قدر واجب و تکریم دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں لاکھ بار سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. آج کی یہ بزم جاپان کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، برادر مکرم بھائی اسکندر علی پسیا صاحب، برادر مکرم امجد علی پسیا صاحب کے بڑے بھائی جان جو قضاء الہی سے پاکستان میں وفات پا گئے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے، ان کی قرآن خوانی کے لیے انعقاد پذیر ہے. حافظ القرنین صاحب ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، ان کے تایا جان تھے. دعا ہے رب کائنات مرحوم و مغفور کو جنت الفردوس میں اللہ مقدم فرمائے. ان کے بیٹے مدثر صاحب ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ سب کا آنا مرحوم کے لیے باعث بخشش اور باعث مغفرت فرمائے. ایک عرصہ اعتراض کے بعد شروعی مسجد میں منبر پہ بیٹھنے کا اعزاز مل رہا ہے اور بہت سارے چہرے آج میرے سامنے ہیں. میں دعا کو اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھے رکھے اور اسی طرح ایک دوسرے سے دکھ میں سکھ میں شامل حال رہیں. میں نے وقت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وقت بڑا کم ہے. میں نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا آغاز کیا ہے اور اس میں سے فقط ایک میں نے لفظ ہی لیا ہے والعصر. آگے نہیں جائیں گے کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی، فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم. توجہ رکھنی ہے. اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھائی. اللہ بے نیاز ہے، وہ قسمیں نہیں اٹھاتا، وہ خالق ہے. مخلوق اس کی قسمیں اٹھائے تو بات بنتی، مگر خالق ہو کر وہ فرما رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم. اس کے سارے حالات گواہ ہیں. یہ زمانہ عروج و زوال کی داستان ہے. ایک زمانہ بندے پہ عروج پہ ہوتا ہے، زوال پہ آتا، تو پورا زمانہ رب کائنات نے سارے زمانے کی قسم اٹھا کے انسان کو خطاب کیا. اے انسان، مجھے قسم ہے زمانے کی، ساری کائنات تو میرے سامنے ہے. تو کہاں بھولا ہوا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور زمانہ نہیں بدلتا دوستو، ہم بدل گئے، ہماری ترجیحات بدل گئی. زمانہ وہی ہے. کہتے ہیں زمانہ برا ہو گیا. زمانہ برا نہیں ہوا، ہم بدل گئے، ہماری ترجیحات بدل گئی، ہماری پسند و ناپسند بدل گئی. کبھی زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ وہ خود ہے. ایک معنی والعصر، زمانے کی قسم. دوسرا معنی والعصر، نماز عصر کی قسم. مجھے قسم ہے نماز عصر کی. اللہ تعالیٰ باقی 5 نمازوں میں سے کسی اور کی قسم اٹھا لیتا، عصر کی قسم ہی کیوں اٹھائی؟ عصر درمیانی نماز ہے، نماز وسطیٰ. قرآن فرماتا ہے نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو. 2 نمازیں آگے ہیں، 2 پیچھے ہیں، یہ درمیان میں ہے. والعصر، مجھے قسم ہے نماز عصر کی. وقت ایسا ہے، یہ 2 نمازیں ادھر 2 ادھر یوں سمجھ لیں. اس کو اگر میں آسان کر کے سمجھاؤں، اگر یہی عمر ہے جوانی کی، نہ سمجھے نہیں، یہی عمر ہے جوانی کی بابا جی، اور در جوانی توبہ گردن شیوائے پیغمبری. وقت نہیں ہے ہمارے پاس جوانی میں. جوانی بڑی مستانی ہے، کوئی نماز کے لیے وقت نہیں. ہمارے پاس تو بڑھاپے میں وقت نہیں ہے. بوڑھے ہو کے بھی ہم کوئی نہیں بدلے، نہ ہم بدلتے ہیں. ہمیں ترجیحات میں ہمیں دنیا پسند ہے، ہمیں دنیا داری پسند ہے. نماز کے لیے وقت نہیں. اللہ فرماتا نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو. قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے. اس نے نعمتوں کی اتنی ہمارے اوپر اتنی بوچھار ہے نعمتوں کی
ایسے ملک میں رہ رہے ہو، جنت میں رہ رہے ہو، نہ تمہیں دولت کی کمی، نہ کسی چیز کی کمی، نہ بیمار ہوتے ہو، سب تندرستی، صحت، جوان، مگر اللہ کی مستیں ویران پڑی ہیں، بلاوا دیتی ہیں مجھے پڑھنے والا کوئی تو ہو، مفت میں مل گئی نا، اس لیے قدر نہیں، اللہ نے قسم اٹھائی ہے نماز عام چیز ہے۔ اور پھر عصر کی نماز ایسے وقت پہ آتی ہے، آپ دفتر سے چھٹی کرتے رستے میں قضا ہو جاتی ہے، وقت کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، اللہ کا اس نماز کو ضرور پکڑنا، چھوٹی سی نماز ہے، بولیے والعصر، مجھے نمازیں اور نماز دوستان محترم مفت کی چیز پچتی کوئی نہیں ہے۔ مفت میں اگر آپ کسی کو کہنا آ جاؤ کھیر کھا لو، وہ کہے گا پتہ نہیں کتنے خراب ہی نہ ہوئے جڑا مینو کھوان لگا ہے۔ ہمیں مل گئی مفت میں، جا کے پوچھو حسین سے، کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا۔ اس ایک نماز کے لیے حسین کا پورا کنبہ اجڑا ہے۔ کربلا میں جا کے دیکھو بچا کیا تھا، 71 لاشیں میرے حسین یکتا نے کندھوں پہ اٹھائے ہیں ایک نماز کو بچانے کے لیے۔ علی اکبر بھی گیا، علی اصغر بھی گیا، قاسم بھی گئے، عمر محمد بھی گئے، عباس کے بازو کٹے، نہیں گئی تو حسین نے نماز نہیں جانے دی۔ زخموں سے چور ہے، ہمیں تو مفت میں ملی پڑی ہے، پرواہ نہیں، گرم پانی ہے، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا، اتنے پیارے کارپٹ، حسین کا مصلی دیکھیں گرم رہے۔ اور جس لمحے میرے حسین نے نماز پڑھی پانی تھا نہیں، تیمم فرمایا، زخموں سے چور ہیں، اور سامنے لاشیں پڑے ہیں، ادھر فرات کے کنارے وہ عباس علمدار، ایسا علمدار ہے، بازو کٹے پڑے ہیں جرنیل کے، اور حسین کو لمحوں میں بھی یاد ہے کہ اللہ کی نماز پڑھنی ہے، اتنے غموں میں بھی نہیں بھولا حسین، تو نماز نہیں بھولا۔ ہمیں دکھ میں تو دور کی بات ہے، سکھ میں یاد نہیں۔ اور جس لمحے میرے حسین نے نماز پڑھی، اللہ کی قسم نماز کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ امام علی مقام کو اللہ کی قسم یقین تھا، وہ مدینہ سے چلے تھے تب بھی یقین تھا، مکہ سے چلے تھے تب بھی یقین تھا کہ میرے بچوں نے قربان ہونا ہے۔ وہ تو یقین کے رہبر ہیں، یقین دینے والے ہیں۔ جس حسین کو بچپن سے نانا نے پالا ہی اسی کام کے لیے تھا، وہ حسین کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو یقین کے ساتھ گئے، مگر جو نماز پڑھی، کہیں علی اکبر کا لاشا نہیں روک سکے، کہیں جوان قاسم نہیں روک سکا، اتنے غم حسین کے آئے، ان سارے غموں میں مصلی پہ کھڑے ہیں کہ باری تعالیٰ میں تیری نماز پڑھنے لگا ہوں۔ یہ بھی یقین ہے میرے بچوں کے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، سر نیزوں پہ چڑھائے جائیں گے، میری پردے دار بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے گا، مگر سارے دکھوں میں حسین نے ایک سجدہ بتایا، کربلا سے سب کچھ دیا، ایک سجدہ، اور سر سجدے میں رکھا، شمر خنجر لے کے تیار کھڑا تھا، ٹھہرنا مجھے سجدہ ادا کرنے دو۔ ادھر سر حسین کٹ رہا تھا، ادھر تسبیح مکمل ہو رہی، تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ادھر حسین کا سر انور کٹا، ادھر سے لبوں سے آواز آ رہی تھی، مولا اگر میری اور میری آل کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو بدلے میں میرے نانے کی امت کو بخش دے، سب کچھ دیا تیری بخشش کے لیے۔ وہ نماز کربلا سے جو بچی ایک نماز سب کچھ دے کے بچایا۔ آج وہ نماز مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے، لنگر بھی کھاتے ہو، درود بھی پڑھتے ہو، نعت بھی پڑھتے ہو، میلاد بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ہمارے گھروں سے نماز چلی گئی، بے برکتی آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، اور اللہ کے قسم جب بیمار ہوں گے نا پھر پتہ چلے گا۔ جب بندے پہ بیماری آتی ہے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اسے بڑی یاد آتی، کاش میں نے اپنا وقت اللہ کی بندے میں گزارا ہوتا، مگر پھر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ والعصر، نماز عصر کی قسم، اللہ نے قسم اٹھائی ہے نماز عصر کی، مطلب یہ ہے کہ یہ درمیان ہے، جس نے درمیان کو تھام لیا اس کا ترازو قائم رہے گا، جو درمیان میں تھام لینا ترازو قائم رہے گا۔ اگر اس نے ایک کی حفاظت کر لی دونوں ساتھ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے دوستان محترم، نماز کو کبھی نہ جانے دیں، یہ دنیا آپ کے پیچھے رہے گی، کر کے دیکھ لیں۔ 24 گھنٹے اللہ پوچھتا نہیں ہے، 33.5 گھنٹے جو مرضی کرو، آدھا گھنٹہ لگتا ہے ٹوٹل، وہ بھی ہمارے پاس وقت نہ ہو تو پھر دوستان محترم ہم نے ایک دن چلے جانا ہے۔ ابھی اگلا معنی سنیں، والعصر، تیسرا معنی، مجھے قسم ہے وقت عصر کی، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ والعصر تیسرا معنی، قسم ہے
وقت عصر کی جب سورج غروب ہوتا ہے، اس میں بھی ایک حقیقت بتائی بندے کو. آپ نے کبھی سورج غروب ہونے کا منظر دیکھا ہے؟ پیلا پڑ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے اس وقت کی قسم، اے انسان تو کیوں بولا ہوا ہے؟ یہ سورج تیرے سامنے تو صبح طلوع ہوا تھا، اندھیرے کو پھاڑ کے باہر آیا، پوری دنیا میں روشنی بکھیری، پھر اس پہ جوبن آیا، اس پہ جوانی آئی، ہر طرف اس کا نور تھا. تیری آنکھوں کے سامنے یہ دیکھ ڈوب رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے، تیرے سامنے ڈوب رہا ہے، اس کا رنگ زرد ہو چکا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے. اے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دیکھتا نہیں ہے اس میں بھی جوانی آئی تھی، اس میں بھی روج آیا تھا، اس میں بھی کمال آیا تھا. تیرے سامنے ہر روز یہ چڑھتا ہے، ہر روز یہ ڈوبتا ہے، تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو نے بھی ایک دن غروب ہو جانا ہے. مجھے قسم ہے ڈوبتے سورج کے وقت کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں موت کوئی نہیں آنی. دوستوں آنی ہے. میں بھی پاکستان میں 3 سال رہ کے آیا ہوں. یقین کریں اتنا بازار رشوت، ہر چیز، کسی کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. کوئی باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. آپ کسی کو حق کی بات کر کہتا پاگل ہے. میں کہا رشوت چھوڑ دو، حرام کے کام چھوڑ دو، نہ کرو. وہ کہتا مولوی جی تہاڈی روٹی چلتی ہے، ساڈی نہیں چلتی. یہ رشوت تھوڑی ہے، نظرانہ ہوتا ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں کہا سود کھاتے ہو؟ کہتا ہم زبردستی پیسے تھوڑے لوگوں سے لیتے ہیں، لوگ خود ہی لے کے جاتے ہیں، اپنی خوشی سے دیتے ہیں، کما کے ہی دیتے ہیں. ہر چیز کی متبادل رکھی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ کہتا 4 بیٹے، ڈاکٹر بن رہا ہے، وکیل بن رہا ہے، 3 میری جڑی وہ جناب پی ایف ہے. تینوں پتہ نہیں یار؟ تمہیں پتہ نہیں ہے. میں نے کہا کن کے لیے؟ اولاد کے لیے. ڈاکٹر بھی بن گیا، وکیل بھی بن گیا، انجینئر بھی بن گیا، تیری میت گھر میں پڑی ہے، ہاتھ بن کے کھلوتے نے 4 پتر. یار مولوی نے کدوں ہونا جنازہ، کدیں پڑھنا، میں تو دعا بھی یاد نہیں. قسم سے آنکھوں سے دیکھا میں نے، بغیر وضو کے لوگوں کو نماز جنازے پڑھتے دیکھا ہے، جوتا بھی نہیں اتارتے. جن یاروں کے لیے، جن دوستوں کے لیے سب کچھ کیا، تو مرا، تیری بھی میت پڑی ہے اور گھر میں لڑائی پڑی ہے. پیر وارث شاہ صاحب لکھتے ہیں بوے آ بیٹھی جنج کھیڑیاں دی، اندر ہیر دیاں ہون تیاریاں دی. یہ رشتہ دار تیرے بیٹے بہنے بیوی سب کھیڑے بن گئے. اب ہر کوئی اپنی اپنی بولی بولتا ہے. بابے نے کتوں نوانا جی یار، ٹائم ہو گیا، دھوپ بڑی چھیتی کا. ہر کوئی اپنی اپنی بولی سنا رہا ہے. لڑائیاں شروع ہو چکی. فلاں پیپر کدھر ہے؟ بابا جی کی جیب میں فلاں چابی کہاں دی؟ ابھی گھر پر ہے. ابھی قبر کا بھی خرچہ لگتا. اب تو 30,000 کے قریب قبر بن جاتی پاکستان میں. غریب بندہ وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا. سلے کون لے جائے گا؟ اینٹیں کون لے گا؟ اس کو کون دے گا؟ تم مر گیا، تیری ہر چیز سب سے پہلے جہاں تم مرے گا نا، تیری جیب پہلے انہیں خالی کرنی. ماں نے ٹومبا شبا لا لیا، پھر وہ کہتا ہے ہیلو باجی اماں مر گئی ہے. تو انہیں کھڑے سن سونے دے، پتہ نہیں باجی میں تو بات سن گئی سن کہ نرس نے نہ لا لے ہوں تو لائے آپ ہو جائے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. انسان کا ایمان اتنا کمزور، مرنا نہیں ہمیں. پیر وارث صاحب بوئے آپ بیٹھی جنج کھیڑیاں دی. یہ ہیر پتہ نہیں کوئی اور کسی کی ہوگی، وارث شاہ کی ہیر کوئی اور تھی. بوئے آپ بیٹھی جنج کھیڑیاں دی، اندر ہیر دیاں ہون تیاریاں دی. تے مل مل نمونیاں ہیر تائیں سنگا چنگ سیالاں دیاں ساریاں دی. تے وارو واری دیندیاں کندا ڈولڑی نو، پینڈے ڈونگے تے مندلاں پاریاں جی. لے سانب ہیرے گھر سوڑیاں دا، جنوں بوئے نہ تاک نہ باریاں جی. یہ تیری قبر ہے. لے سانب ہیرے گھر سوڑیاں دا. اتنے اے سی تو بغیر 1 منٹ نہیں سی رہندے. موبائل نہ سامنے میں نیندر نہیں ہوندی. اتنے ہر چیز نہ بوئے نہ تاک نہ باریاں جی. انہیں منکر نکیر نے آ جانا تے بول جانیاں چالاکیاں ساریاں جی. وارث شاہ میاں نمانیاں سی کنجاں اڑ کونیاں ساڈیاں بھی واریاں جی. کیا بات ہے. وارث شاہ میاں نمانیاں سی کنجاں اڑ کونیاں ساڈیاں بھی واریاں جی. آج یہ گئے ہیں، کل ہم نے جانا ہے. ہمارے ماں باپ نہیں گئے، دادا نہیں گیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں نہیں اتارا. کتنے پیارے چلے گئے، ابھی بھی ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ فرماتا والعصر، مجھے اس وقت عصر کی قسم، اے انسان تو دھوکے میں ہے. تیرے سامنے عروج و زوال کی داستان روز دہراتا ہوں، سورج چڑھاتا ہوں. تو بھی بچہ تھا، پیدا ہوا، ماں کی گود میں تھا، کھیلتے کھیلتے پھر جوان ہوا، پھر تجھ پہ عروج آیا، پھر بڑھاپا آ رہا ہے. کہتے میری فلانی سال گرا ہو گئی. اصل میں عمر کم ہو رہی ہے. یہ ایسی چیز ہے جو جو بڑھتی ہے تو گھٹتی ہے.
عمر جو جو بڑھتی ہے تو گھٹتی ہے، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، ملاقات ہونے والی ہے، ملاقات کی تیاری ہے، کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ مجھے قسم ہے وقت عصر کی ہے انسان دیکھ سورج کو، اس جتنا بھی عروج کسی نے پانا ہے، انسان عروج بڑا اللہ بندے کو دیتا ہے، مگر کوئی ایسے عروج والے بھی ہیں جنہیں زوال بھی مل گیا، تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کی بندگی سے جڑے رہنا چاہیے۔ چوتھا معنی والعصر، قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی، والعصر قسم ہے بیست مصطفیٰ کی، مصطفیٰ مجھے قسم ہے والعصر تیرے زمانے کی، زمانہ تو مصطفیٰ وہی تھا جب تو تھا۔ مصطفیٰ مکہ گلی میں تو خرام ناز کرتا تھا، لا اقسم بہذا البلد کہہ کر میں تیری قسمیں اٹھاتا تھا، زمانہ تو وہی تھا جب تیرے چہرے سے نقاب اٹھتا تھا، میں وقت دہا کر تیرے مکھڑے کی قسمیں اٹھاتا تھا، زمانہ تو وہی تھا تیری زلفیں عنبری کھلتی تھی، واللیل اذا سجا کر میں تیری زلفیں کی قسمیں اٹھاتا تھا، والعصر زمانہ تو وہی تھا مصطفیٰ جب تو تھا، فإنک بأعیننا میں رب تجھے تکتا تھا، زمانہ تو وہ تھا مصطفیٰ جب حلیمہ سعدیہ تجھے لوریاں دیتی تھی، زمانہ تو وہی تھا مصطفیٰ جب 40 سال مکہ کی گلیوں میں تو خرام ناز کرتا تھا، زمانہ تجھے صادق اور امین کہتا تھا، والعصر زمانہ تو وہی تھا مصطفیٰ جب حسین تیرے کندھے پہ سواری کرتا تھا، جب تو حسین کے لبوں پہ لب ٹکاتا تھا، مصطفیٰ زمانہ تو وہی تھا بیست مصطفیٰ کی قسم کہ جب 40 سال کے بعد تو نے کفار کے سامنے اپنے نبی ہونے کا، میرے خدا ہونے کا اعلان کیا، مجھے قسم ہے اس لمحے کی جب تیری بعثت کا اعلان ہوا۔ اس لیے زمانے کو برا نہ، زمانہ یار یہ زمانہ کس کا ہے؟ بولیے میرے مصطفیٰ کا، جو گزر گیا کس کا ہے؟ آنے والا کس کا ہے؟ ذرا توجہ رکھنا ہے۔ اس لیے زمانے کو برا نہ کہو، ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ کی قسم پہلے نبیوں کے سورج چڑھے غروب ہو گئے، آدم اللہ کے رسول تھے، نوح اللہ کے رسول تھے، یحییٰ اسحاق و یعقوب اللہ کے رسول تھے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی بڑھنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد اللہ کے رسول ہیں آج بھی۔ بات سمجھنے والا سے مصطفیٰ مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے اور وہ میدان حشر تک کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ زمانے میں بھی کچھ نہ تھا، نہ زندگی تھی، نہ کچھ نہ تھا، تب بھی نور مصطفیٰ تھا، والعصر کا مصطفیٰ۔ یہ زمانہ تو بھی 40 سالوں بعد تجھے دیکھ رہا ہے، میں تو اس وقت سے مصطفیٰ جب نہ تھا، جب کب نہ تھا، تب نہ تھا، لوح قلم نہ تھے، بحر و بر نہ تھے، خشک و تر نہ تھے، برگ و ثمر نہ تھے، فرش نہ تھا، عرش نہ تھا، دماغ نہ تھا، دھیان نہ تھا، قصبہ نہ تھا، بستی نہ تھی، عشق نہ تھا، مستی نہ تھی، یا تو تھا یا میں تھا، تجھ پہ درود پڑھ تھا تو مصطفیٰ اور تک پڑھ رہا تھا۔ والعصر قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی، زمانہ وہی تھا۔ اور اللہ کی قسم ہر نبی 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی کی نبوت کی منزل زمانہ مصطفیٰ تھا۔ آدم کی نبوت کی منزل میرا مصطفیٰ، نوح کی نبوت کی منزل میرا مصطفیٰ، شیش کی نبوت کی منزل میرا مصطفیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، اسحاق و یعقوب، یحییٰ، زکریا، ہر نبی کی منزل، ہر نبی کی نبوت کا ٹھکانہ میرا مصطفیٰ۔ مگر ہم خوش قسمت ہیں، آج کی رات میرے مصطفیٰ کائنات میں جلوہ گر ہو گئے۔ یہ وہ رات ہے میلاد مصطفیٰ کی، 11-12 کی درمیانی شب ہے۔ آج کی رات وہ نور جسے دیکھنے کے لیے ہر نبی دعائیں کرتا رہا، بی بی آمنہ کی گود میں آ گئے۔ یہ آج کی رات ہے 12 ربیع الاول، یہ 11-12 کی درمیانی شب ہے۔ اللہ نے ایسا انتخاب کیا، صبح کا جب نور آئے گا، رات کی تاریکی جائے گی، اللہ نے اس لمحے میں نبی کو بھیجا، نہ رات نہ دن، رات میں بھیجتا رات فخر کرتی، دن میں بھیجتا دن فخر کرتا، اللہ نے دونوں کو راضی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے وہ زمان حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں جب بعثت کا اعلان کیا، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، 40 سال میں کوہ صفا پر اعلان نبوت فرمایا، فرمایا مجھے بعثت مصطفیٰ کی قسم۔ بعثت کیا تھی؟ 40 سال تک زمانے سے چھپا کے رکھا غار حرا میں، کسی کو نہیں پتا تھا۔ 40 سال تک اللہ نے کہا حبیب یہ تیری میری بات ہے، 40 سال گزرے، حبیب جب زمانے کو بتا
تو میرا رسول میں تیرا خدا. میرے نبی نے سرداران قریش کو جمع کیا, بڑے بڑے سردار ہیں, ان کے سامنے اعلان کیا کہ دیکھو یہ جو 360 بت ہیں نا, یہ پتھر کے بے جان ہیں, ان کو چھوڑ دو, میرے خدا کی عبادت کرو, میرا خدا سچا ہے. انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ تو بتا تو تیرا خدا ہے کیسا, ہمارے تو 360 بت پڑے ہیں, لات و منات دیکھ تیرا خدا کیسا ہے, آواز کیسی ہے, صورت کیسی ہے, تو دکھائے گا ہم مان لیں گے. اب یہ وہ لمحہ تھا کہ میرے نبی چاند کا سینہ چیر دیتے, پتھروں سے کلمہ پڑھا دیتے, انگلیوں میں پانی کے چشمے چلا دیتے, ڈوبا سورج پلٹا دیتے, کوئی معجزہ ظاہر کرتے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا حضرت بیضہ دکھایا تھا, عصا کا معجزہ دیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کر کے دکھائے تھے, میرا نبی بھی کچھ کرتا, کوئی معجزہ نہیں دیا. کہ مولا تجھے دیکھنا چاہتے ہیں, میں مصطفیٰ علیہ وسلم مجھے تیرے زمانے کی قسم انہیں بتا, فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون, سورہ یونس. میں مصطفیٰ نے فرمایا خدا نظر نہیں آتا, مصطفیٰ تو نظر آتا ہے, خدا دکھائی نہیں دیتا, مصطفیٰ تو دکھائی دیتا ہے. آج سے پہلے 40 سال میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں, جاؤ میری 40 سالہ کتاب زندگی کو اٹھا کے پڑھو, ورق ورق صفحہ صفحہ سطر سطر تمہارے سامنے ہے. عبد المطلب میرا دادا, ابو طالب میرا چچا, علی میرا بھائی, عبداللہ میرا باپ, آمنہ میری ماں, 40 سال مکہ کی گلیوں میں رہا, تجارت کی, لین دین کیا. جاؤ 40 سالوں میں کوئی عیب نظر آتا ہے, رب کا انکار کر دو. اگر میں بے عیب ہوں, میری زبان پر میرے خدا کو مانو, خدا نظر نہیں آتا, مجھے دیکھو, میرا جمال جمال خدا پہ گواہ, میرا کمال کمال خدا پہ گواہ. من رانی فقط رأى الحق, جیسے میں مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی, دیش مصطفیٰ کی. بات ختم کر رہا ہوں, 9:30 تک ٹائم تھا, تنابے میں وقت کی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں. گھنٹے کی گل 5 منٹ نہیں کر رہی بابا جی. آج میں نے لائیو ملک نور صاحب کو دیکھ لیا, پاکستان کی بڑی معروف شخصیت ہے, ملک نور صاحب بیٹھے ہیں. میں نے رات کو یقین کرو ہماری مسجد میں پروگرام تھا, بڑی اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا مانگی, میں کہا اللہ ہمارے بھائی شہزاد بیلم کو صحت دے دے, آج ان کی زیارت ہوگی, وہ آگے اللہ کی قسم. مجھے یقین کرے جب پتا چلا نا یہ بندہ بیمار ہے, تو میں نے دل سے تہجد کو روکے دو, میں کہا اللہ کوئی صحت دے دے, بندہ بڑا اچھا ہے, بندوں سے پیار کرتا ہے, کوئی بھی. اب تو دل ایسا ہو گیا, کوئی دشمن بھی ہونا جی کرتا اس کے لیے دعا مانگا. یار ہماری عمر بھی جا رہی ہے, ہم جا رہے ہیں, ہمارا سورج بھی غروب ہونے والا ہے, مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کسی نے ایسے ڈبے میں بند ہو گئے, پی آئی اے والے تو پتہ نہیں, نور صاحب کرتے ہو پی آئی اے کھانے والی مہنگا ہو گیا کام. اتنے چلو پاکستان کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بیچا ہے. اب جو آخری بات, ماشاءاللہ رانا برار صاحب بیٹھے ہیں, آخری نقطہ, میرے مصطفیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دیا تھا, مجھے دیکھو. اللہ حبیب معجزے ان کو دی جاتے جو محتاج معجزہ ہوں, میرے ہونے پہ تو ہی دلیل ہے. تجھے ایسا بنایا ہے, مصور نے بس اتحاد کر دیتی, بڑے ہی ترنم تصویر کھینچی, حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا, محمد کرم کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلیم صاحب میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے دیکھو. اب مجمع بہت بڑا تھا, سرداران قریش, بڑے بڑے پھنجر سانپ, کسی ایک نے انگلی نہیں اٹھائی, توجہ رکھنی ہے. سب نے یک زباں ہو کر کہا محمد تو صادق ہے, تو امین ہے, تو سچا ہے. 40 سالوں میں ایسی عیب دیکھی ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب گل مکانا, 40 سال جنہوں نے ننگی آنکھوں سے دیکھا, میرے مصطفیٰ کا بچپن دیکھا, لڑکپن دیکھا, جوانی دیکھی, اٹھنا دیکھا, بیٹھنا دیکھا, جنہوں نے 40 سال میرے مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا, انہیں مصطفیٰ میں عیب نظر نہیں آیا. تو کل پیدا ہوا ہے, تو نے تو دیکھا ہی نہیں. جنہوں نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے بے عیب ہے, تو بین دیکھے نبی میں عیب نہ ڈھونڈا کر, نبی میں ضرور پڑا کر. علامہ صاحب اپنے مخصوص انداز میں ہماری اصلاح بھی فرما رہے تھے, سرکار کی بارگاہ میں حمد و ثنا بھی فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عرفان میں برکتیں عطا فرمائے. بے حد نے عجب کام کیا, حد کر دی. بے حد نے عجب کام کیا, حد کر دی.
गुंजाइश तनकीद सब रद्द कर दी। बेअजब ने अजब का बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। गुंजाइश तनकीद सब रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहा मगर खुद को दिखाने के लिए तस्वीर मोहम्मद सामने कर दी। अब मैं आखिर में इंशाल्लाह, अब इसके बाद दुआ होगी, मैं आखिर में सिकंदर अली इज्जत माफ सिकंदर अली पसिया साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और आप लोगों का शुक्रिया अदा करें। इसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी, फिर नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नदीर पसिया साहब हम सब के बड़ी भाई थे। अमजद साहब सबसे छोटे हैं, वो हमारे सबसे बड़े भाई थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह 11 भाई हैं। उनकी एज तकरीबन 80 के करीब थी। वो गवर्नमेंट मुलाजम थे महकमा हेल्थ में। जब वो अपने ऑफिस में जाते थे, अपने बैग में अपने वालिदा का जूता लेकर जाते थे। जब उन पे जवानी थी, तकरीबन 45 इयर्स के थे। इतना यंग आदमी हो तो जूतों को हाथ नहीं लगाता, वो अपने बैग में वालिदा का जूता लेकर जाते थे। कसम है उस रब की, मैं इस जनवरी में पाकिस्तान गया तो उनसे मिलने के लिए घर गया। उन्होंने वही जूता ला के मेरे सामने रखा। मैं कहा पाजी मेरी जूती है। कहते हैं इन्हीं जूतों के सदके से मुझे सब कुछ अल्लाह ने दिया है। वो वालिदैन से बहुत मोहब्बत करने वाले थे। हमारे वालिद साहब तकरीबन 30 साल पहले इंतकाल हो गया था, तो हमें इन्हीं ने पाला पोसा था। इनकी लाजवाल मोहब्बत को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, कभी बुला नहीं सकते। सरफराज गोंदर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने उनकी बहुत महफिल की है। उनके बड़े बेटे इनके दोस्त हैं, इनके साथ रहे हैं, तो इन्होंने देखा हुआ है, उनको महफिल की हुई है। तो मैं तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ। हाजी साहब मेहमान सराय वाले हाफिज मकसूद साहब के महमूद साहब के वालिद ग्रामी हैं। ये परसों भी मेरे साथ अफसोस करने आए थे, आज भी आए। हाजी साहब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। शहजाद अली बहरम साहब जिनको मैं फोन करता था तीमारदारी के लिए, आज इतने अलील हैं, वो भी यहाँ तशरीफ लाए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैं इस काबिल नहीं हूँ जो आप दोस्त यहाँ तशरीफ लाए, हमारे दुख में शरीक हुए। हम पसिया बरादरान आप तमाम दोस्तों के मशकूर हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। अदल करी ना इंसाफ करी, मौला माफ करी बस माफ करी। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। वमा अलैना। तमाम दोस्त 3 दफा अल्हम शरीफ 3 दफा कुल शिफ अव्वल आखिर मुझे वफा की मेरी मदद फरमाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। ऐ मेरे करीम मालिक, हमने जो भी जिक्र किया, तिलावत हुई, तेरे नबी की सना खानी हुई, या अल्लाह दोस्तों ने फातिह खानी की, मगरब ता इशा कुरान खानी रही, अल्लाह जो भी पढ़ा गया, जो भी मेरी मिल्क हुआ, इस तमाम सवाब को, खाने के सवाब को, ताम को, कलाम को
جو بھی تمہیں عطا فرمائے گا یا اللہ ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبتاً تیرے پیارے بھی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے مقبول فرما۔ آقا علیہ السلام کے طفیل 1,24,000 پیغمبر کو اولیاء کتب اتار ابدال انبیاء صلحاء صحابہ کرام تابعین تبع تابعین پیران اعظم علماء کرام شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کرتے مقبول و منظور فرما۔ اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کل اولیاء کو پیش کرتے مقبول فرما۔ یا اللہ آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضور غوث پاک حضرت محمد لطیف قصیہ صاحب مرحوم و مغفور کی روح کو پیش کرتے مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، مرحوم کی قبر کو تا حد نظر نور و کشادگی عطا فرما۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، انہیں آقا علیہ السلام کا دائمی قرب اور دائمی حضوری عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح دنیا میں ماں کے جوتے کی خدمت کی ہے، یا اللہ ادب محبت کا حق ادا کیا ہے، یا اللہ ان کو اپنے پیارے علیہ السلام کے صدقے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین محفل کے اعزاء و اقربا قریبی اور رشتہ دار دوست احباب بہن بھائی والدین میرے والدین صاحب یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔ اللہ اس خاندان کا خاتمہ بالایمان فرما، مسیح خاندان کے جتنے بھی بزرگ دنیا سے پردہ فرما یا سب کو بخشش کی خیرات عطا فرما۔ اللہ جو عظیم رات ہے تیرے مصطفیٰ کی کائنات میں آمد کی رات ہے، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ مولا، تجھے بیمار زین العابدین کا واسطہ ہمارے بھائی شہزاد علی بیلم صاحب کو صحت کلی عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی اور دوست بیمار ہیں جن جن کی دعائیں میرے پاس پہنچی مولا تو جانتا ہے، سب کے گھروں میں جو بیماریاں ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، رزق خیر عطا فرما، رزق کثیر عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک تو پردہ پوش ہے اللہ، ہم نے سارے گناہ کیے، تو نے جس جس گناہ سے روکا ہم نے سارے کیے اللہ، تو بھی تو کریم ہے، ہم نے گناہ کیا تو نے پکڑنے کی رحمت کی چادر میں چھپا لیا، ہم پھر باز آئے تو نے ایک اور چادر ڈال دی، ہم پھر نہ رکے ایک اور چادر ڈال دی، ہم گناہوں پہ گناہ کرتے گئے، نافرمانیاں بڑھتی گئیں، تو پردے ڈالتا گیا۔ پردہ پوش مالک پردے ڈال کے رکھے ہیں، تو نے کون سا کسی سے پوچھنا ہے؟ آج آپ نے مصطفیٰ کی رات ہے اللہ، تجھے تیرے نبی کی ولادت کا واسطہ پردوں کے اندر ہی اندر معاف فرما دے اللہ۔ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے تو رحمت کا قلم پھیر کے معاف کر دے مولا۔ تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، جیسے بھی ہیں، تیرے نبی کا واسطہ لے کر آئے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی خیرات عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی حاجات کو پورا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، چھوڑ کے تیرا دام میں رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ آقا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے دامن کو چھوڑا، آپ ہمیں نہ بلائیے، آقا نظر کرم کیجئے، ہم پریشان حال ہیں، ہماری نظریں ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، آقا نظر کرم کیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ مولا ہم سے صلح کر لے، تو روٹ گیا ہم سے، ناراض ہے مولا صلح کر لے، ہم آ گئے ہیں، ہمیں معاف کر کے اپنا بندہ بنا لے۔ یا اللہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے لطیف صاحب کے بچوں کو، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی کمی کو بطری کی احسن پورا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی حاجات کو پورا فرما۔ گریما بخشا ابن حالمہ گرستم مسیر ایک مند ہوا مداریم غیر حسن فریاد رس یاسین رختہ بخش بس۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش و زینت فرش محمد و علی آلہ وسلم اجمعین برحمتک یا رب۔ واپس اپنے بنا لیں، پھر ایک آمنے سامنے ہو جائیں تو انشاءاللہ